اب ایک روایت آپ کے سامنے جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، بڑی طویل روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یہ فرماتے ہیں کہ ہم قبرستان پہنچے اور ابھی قبر تیار کی جا رہی تھی، چنانچہ اصحاب کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے اور آپ بھی وہاں پر بیٹھے ہیں، سر جھکا ہوا ہے اور ایک کاڑی لے کر زمین کو آپ کرید رہے تھے۔ اسی اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی زندگی یعنی قبروں کے متعلق باتیں بیان فرمائی۔ وہاں آپ نے کہا کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ملک الموت آتے، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کی روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے جیسا کہ مشکیزے میں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ بتائیے مشکیزے میں پانی نکالا جائے کیا تکلیف ہوگی؟ احساس تک نہیں ہوگا، بلکہ ایک دوسری روایت میں ہے اس طرح اس کی روح کو نکالا جاتا ہے جیسے گوندے پہ آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ مومن کا معاملہ، اور اسے ملک الموت ایک ریشم کے ٹاٹ کے اندر، ایک ریشم کے کپڑے کے اندر لپیٹ کر رکھتے ہیں، انتہائی خوشبودار، اور اسے لے کر آسمان تک پہنچا جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ جب اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں کی روح ہے، اس کے بعد اللہ کی جناب میں اس کو پیش کیا جاتا ہے اور وہاں سے آرڈر دیا جاتا ہے کہ اسے علیین میں اعلیٰ ترین مقام میں لے جا کر رکھ دیا جائے۔ یہ روح کا معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ ملک الموت یعنی قبر میں اس کی تدفین ہوتی ہے، ملک الموت آتے، اور ملک الموت کے آنے کے بعد تین چیزوں کا سوال ہوتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس کے بارے میں تمہیں کیا علم ہے؟ یہ تین سوال ہے اور اسی کو اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہر کسی کو اس کا جواب دینا ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو ہماری اصولیات، ہمارے عقائد ہیں، دیگر چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ ہر مسلمان کو اس بات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ یہ تین چیزوں کا جواب ہم کیسے دیں گے۔ ان تین سوالات کی تیاری ہمیں اپنے عقیدہ و عمل کی بنیاد پر تیار کرنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہم سمجھ رہے کہ جب پوچھا جائے من ربک تو کہہ دیں گے ربی اللہ، ما دینک تو کہہ دیں گے دین الاسلام، اور نبی کے بارے میں کہہ دیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ صرف آسان باتیں دنیا میں لگتی ہے، یہ اسی وقت ممکن ہوگی جب بندے کا ایمان اور اس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ تینوں جو بنیادی سوال ہیں، جب یہ سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون، اس میں پوری توحید، پورا عقیدہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اس میں زندگی کے تمام احکامات آ جاتے ہیں، یعنی شریعت کے تمام احکامات اس سوال کا جواب ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوال ہوگا، اس میں پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ آ جاتی ہے۔ تین چیزیں ہیں اور انسانی زندگی میں یہ تینوں چیزیں لازم ہے۔ اب بتائیے اگر ہم توحید کو نہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات کے بارے میں جو علم ہونا چاہیے، جو یقین ہونا چاہیے، جیسا عقیدہ ہونا چاہیے، نہ پڑھے تو کیسے اس کا جواب دیں گے؟ جب ہمیں شریعت کے احکامات کا علم نہ ہو تو ہم کیسے جواب دیں گے کہ میرا دین اسلام ہے؟ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، سیرت طیبہ کے بارے میں علم نہ ہو تو کیسے جواب دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ تین سوال دراصل تین اہم بنیادوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ وہ جواب دے دیتا ہے، اس کی قبر کو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے، وہیں سے اسے اپنا مقام دکھایا جاتا ہے جنت کا، اور وہ دیکھنے کے بعد جلدی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، قیامت کو جلدی قائم کر تاکہ میں اپنے مقام پر جلدی سے پہنچ جاؤں۔ اس کے بعد اس کو سلا دیا جاتا ہے، نم کنومت العروس، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا۔ ہر کسی کو یہاں سے گزرنا ہے، ہر کسی کو ان سوالات کے جوابات دینا ہے۔